بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے جمعے میں انشاءاللہ ایمان و عقائد کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے طریقے، اس سلسلے میں کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں بلرام پور کے، سعیدی اکیڈمی چلاتے ہیں، اور وہ گاہے بگاہے ایک سلسلہ وار تحریک چلاتے ہیں، بہت متحرک شخص ہیں ماشاءاللہ. تو اس وقت جو ان کی تحریک چل رہی ہے وہ اسی عنوان پہ چل رہی ہے: تحفظ ایمان و عقائد تحریک. اور وہ حالات کے پیش نظر اس طرح کی تحریکیں چلواتے ہیں. تو مختلف مسجدوں میں، مختلف اسکولوں، کالجوں میں، مختلف مکاتب میں، مدارس میں، مختلف جگہوں پہ یہ سلسلہ جو ہے شروع کرواتے ہیں، اور جہاں سے جیسے ہو سکتا ہے اسی اعتبار سے وہ کوشش کرتے ہیں اس عنوان سے ہر طرف باتیں ہوں. انہوں نے مجھے بھی یاد کیا، انہوں نے عنوان دیا کہ آپ جمعہ میں بیان کرتے ہی ہیں تو کوشش کریں کہ اسی عنوان پہ اس جمعے میں آپ بیان کر دیں. اور حالات بھی اس طرح کے ہیں، اس طرح کے عنوان پہ بولا ہی جاتا ہے. ایمان ہی کی باتیں تو ہوتی ہیں، اور یہ اسی عنوان پہ تو باتیں بھی ہونی چاہیے. ایمان ہی سب کچھ ہے، عقائد ہی سب کچھ ہے. اگر ایمان اور عقائد کا بیڑا غرق ہو گیا، وہی سب کچھ نہیں رہ گیا، تو پھر انسان کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ حکم دیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے اس حال میں کہ تم ایمان والے نہ ہو، بلکہ الا وانتم مسلمون، کہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، مسلمان ہو کر کے اس دنیا سے جانا ہو، اسلام ہو، دین ہو، ایمان ہو، اس حالت میں موت آئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے. ایمان کی مثال جسمانی جیسے اعضاء الگ الگ ہوتے ہیں. آنکھیں دیکھنے کا کام کرتی ہیں، کان سننے کا کام کرتا ہے، زبان بولنے کا کام کرتا ہے، ہاتھ اٹھانے پکڑنے کا کام کرتا ہے. یہ جتنے جسمانی اعضاء ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، مختلف ہیں. ایسا نہیں کہ ہاتھ سے دیکھنے کا کام کوئی لے سکتا ہے، پیر سے کوئی سننے کا کام لے سکتا ہے. جس کا جو کام ہے اسی سے وہ کام ہو سکتا ہے. یہ آپس میں اتنے مختلف ہیں، جسمانی اعضاء بے پناہ مختلف ہیں. لیکن اگر کہیں سر میں درد ہو جائے تو پیر ڈاکٹر کے پاس جانے سے، دوا لینے اور علاج کرنے سے منع نہیں کرتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. کہیں جسم میں کہیں کوئی چوٹ لگ جائے، درد ہو، تکلیف ہو، تو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں.
آنکھیں منع نہیں کرتی ہیں کہ ہم نہیں روئیں گے کیونکہ ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا پرابلم نہیں. یہ آپس میں کیوں اتنا زیادہ اس معاملے میں ایک ہوتی ہیں؟ جسمانی اعضاء کیوں ایک ہوتے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے کہ ان کے اندر جو ایک چیز ہے وہ روح ہے. جو کنیکشن آپس میں اتنا مضبوط جڑا ہوا ہے وہ روح کی بنیاد پر جڑا ہوا ہے. اگر روح نکل جائے جسم سے تو جسمانی اعضاء کام کرنا بند کر دیں گے. وہ روح ہی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو جوڑے ہوئے ہیں. ایمان، دین، عقائد، یہ ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس کی حقیقت روح کی جیسی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اللہ کا انکار کر دے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے جتنے بھی اعمال ہوں گے، جیسے بھی اعمال ہوں گے، سارے اعمال کا بیڑا غرق ہو جائے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور مرنے کے بعد وہ خسارے میں ہوگا، نقصان ہی نقصان اٹھائے گا. قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تم میں سے کوئی بھی شخص وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، ایمان سے پھر جائے گا، عقائد سے پھر جائے گا، اسلام مذہب سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اس حال میں کہ پھر جانے کے بعد اس پہ برقرار رہے گا، مرنے تک باقی رہے گا. ایسا نہیں کہ دوبارہ پھر سے وہ دائرے میں آ جائے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، ایمان لے آئے پھر سے، بلکہ وہ اسی پہ رہا. وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے جو اعمال ہوں گے وہ سب کے سب تباہ ہو جائیں گے، سب کے سب برباد ہو جائیں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پھر ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. ایمان کی دولت پانے کے بعد، ایمان کی نعمت پانے کے بعد پھر ایمان کی قدر و قیمت نہیں سمجھے، ایمان کی حفاظت اور عقائد کی حفاظت کی فکر نہیں کرے، تو مرنے کے بعد ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم ایسا ٹھکانہ ہوگا کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا. ایمان ہمارا کہیں ختم نہ ہو جائے، سلب نہ ہو جائے، اس سلسلے میں ہمارے انبیاء کرام، ہمارے بڑے اکابرین بزرگ مشائخ اس قدر فکر رکھتے تھے، اس قدر ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ہی اس پہ قائم کیا ہے، خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ مسلمان کو کسی گناہ پر جری نہیں ہونا چاہیے، ایمان والے کو کسی گناہ پر اس پہ باقی نہیں رکھنا چاہیے، اس خوف سے کہ کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر نصیب نہ ہو. اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. ہم اور آپ کیا ہیں؟ پیغمبر، انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے دنیا میں بھیجے ہی جاتے ہیں کہ لوگوں کا ایمان بنائیں، لوگوں کا ایمان بنے، لوگوں میں دین آئے. وہ اپنے بارے میں کس قدر خوف کھاتے تھے کہ ہمارا ایمان باقی رہے، مضبوط رہے، پختگی رہے.
قرآن میں جگہ جگہ انبیاء کرام کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا مشہور ہے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ باقاعدہ وہ اللہ سے گڑ گڑاتے تھے کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر وہ دعا مانگ رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے پروردگار عالم میری وفات آئے تو اسلام کی حالت میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ صالحین کے ساتھ فرما دیجئے۔ یہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کس قدر اپنی اولاد کے ایمان اور ان کے عقائد کے سلسلے میں فکر کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے نقل کیا، اللہ نے بیان فرمایا ہے ان کے سلسلے میں کہ وہ مرنے سے پہلے ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد سے مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد، میرے بیٹوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اولاد بھی، پیغمبر کی اولاد، وہ لوگ جواب دیتے ہیں میرے ابا جان، اے میرے والد محترم، آپ کے بعد ہم آپ ہی کے جس مذہب پر، جس دین پر، جس ایمان پر ہم نے آپ کو پایا ہے اور اپنے باپ دادا آبا و اجداد یعنی اسماعیل اور اسحاق کو پایا ہے، اسی پہ ہم باقی رہیں گے، ایک ہی خدا کو مانیں گے، الہا واحدہ، ایک ہی معبود کو ہم مانیں گے۔ یہ ایمان اور عقائد کے تئیں پیغمبروں کے فکریں کس طرح تھیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فکروں کو بیان فرمایا۔ خود سرکار مدینہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے رہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے خدا میرے دل کو دین پر ثابت فرما دیجئے۔ اس دعا کو ہمیں بھی اہتمام سے اپنی دعاؤں میں مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک دعا پڑھا جاتا ہے، ایک دعا مانگا جاتا ہے، پڑھنے سے کہیں زیادہ اس کو ہمیں مانگنا چاہیے، مانگنے میں شامل کرنا چاہیے کہ ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ تو کم سے کم جان لیں کہ اس میں مانگا کیا جا رہا ہے بارگاہ رب العزت سے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اس دل پر میرا کنٹرول نہیں، یا الہ العالمین میرے دل کو ایمان پر، عقائد پر، اسلام پر، دین پر جمع دیجئے۔ یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایمان کسی کا کب سلب ہو جائے، آج تو ماحول اور حالات ایسے ہیں کہ ہر وقت ہمیں فکر کرنی چاہیے ایمان اور عقائد کے تئیں۔ قرآن عظیم الشان میں ایک بہت بڑے مفتی کی مثال دی گئی ہے جس کا نام بلام باورا ہے۔ مستجاب الدعوات شخص تھا۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں وہ شخص کی جس کی کوئی دعا رد نہ ہو، ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبول فرما لے، اسے شخص کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ وہ شخص اس مقام کو پائے ہوئے تھا اور بے پناہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا۔ کچھ ایسا ماحول وہاں بنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کو لوگوں نے آمادہ کیا لالچ دے کر کے، اور وہ لالچ میں آ گیا۔ اس نے ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا، لالچ میں آ گیا۔ اسی لیے ڈرنا چاہیے، اللہ کی نصرت مانگنی چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
کوئی اپنے بارے میں گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے ہم کتنے ایمان والے ہیں، کوئی بھی عالم مفتی کوئی ہو۔ لالچ میں آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے بد دعا کی، چونکہ وہ مستجاب الدعوات تھا، لوگوں نے اس کو لالچ میں ابھارا کہ تم ایسا ہے کہ تم موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو اور تمہاری بد دعا جو ہے رد ہوگی نہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جان چھوٹے گی ہم سب کی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی، پیغمبر کے خلاف۔ قرآن میں ہے کہ اس کا انجام یہ ہوا کہ جیسے ہی اس نے ایک پیغمبر کے خلاف زبان کھولی، اس کی زبان کئی ہاتھ لمبی ہو کر کے لٹک گئی کتے کے مانند، اور مزید اللہ کا عذاب اس پر اس طرح سے نازل ہوا کہ اس کے جسم کو کوئی ٹچ کرتا تھا تو بے پناہ اس کو تکلیف ہوتی تھی اور پورے بخار میں آ جاتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے، کوئی بھی اگر اس کے جسم کو تھوڑا سا ٹچ کر لے، چھو لے، تو ایک بیگ اس کو بخار آتا تھا اور بے پناہ اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو ایسے ہی بھاگتا رہتا تھا جنگلوں میں، لوگوں سے دور رہتا تھا کہ کوئی میرے قریب نہ آئے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اس پر، سب اعمال اس کے غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اسی لیے ایمان اور عقائد کے تئیں ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ کتابوں میں کچھ ایسے ماحول، کچھ ایسے جو ہے اسباب لکھے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کے عقائد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو جانیں گے تو ہم اس سے بچنے کی بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز یہ ہے، آدمی فقر و فاقہ، پیسے کی تنگی، غربت، قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ یہ پیسہ جو ہے، یہ دولت جو ہے، یہ زیادہ بھی نقصان دہ ہے اور اس کا کم ہونا بھی نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دولت مانگنی چاہیے کہ جس دولت سے ایمان سلامت رہے، اعمال سلامت رہیں۔ عافیت والی دولت، سلامتی والی دولت، ایمان والی دولت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ دولت اپنے اعتبار سے خراب چیز نہیں ہے، لیکن خراب جب ہے جب زیادہ دولت ہو تو اس کے نشے میں بھٹک جاتا ہے انسان، یا کم ہو تو اس میں بھی بھٹک جاتا ہے۔ پیسے نہیں ہیں، دولت کی کمی ہے، حدیث میں ہے کہ ایسا شخص قریب ہے کہ وہ اپنے فقر کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ دے، اپنے اسلام کو چھوڑ دے، کچھ اور راستہ اختیار کر لے۔ تو ایسی غربت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نفسانی خواہشات، یہ بھی بہت خطرناک سبب ہے، اس کی وجہ سے بھی ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات بہت وسیع مفہوم ہے اس کا۔ کسی سے کوئی میٹر چل رہا ہے، کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہے، کسی نفسانی خواہش میں لگا ہوا ہے، اور یہ تمام طرح کے جو کنیکشن ہے جڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی وجہ سے کچھ چھوڑ رہا ہے، کسی وجہ سے کچھ چھوڑ رہا ہے، اشارے میں بولنا آپ سب سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ ایمان اتنا اس کو بے معنی سمجھ رکھے ہیں، اس کی کوئی ایمان کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے کہ کسی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ نفسانی خواہش ہوتی ہے، یہ شیطانی شہوانی خواہش ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر آج ایمان چھوڑا جا رہا ہے، لوگ چھوڑ رہے ہیں ایمان کو۔ اسی طرح ایک تیسرا سبب کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سے ایسے بولی ہیں، الفاظ ہیں، کلمات ہیں کہ انسان جانتے ہوئے بھی اور نہ جانتے ہوئے بھی اپنی زبان سے، اپنے منہ سے ادا کرتا ہے، اور وہ اس بولی سے، اس بھاشا سے، اس لینگویج سے ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا، بہت سے ایسے کلمات ہیں،
کہیں کوئی دین کا، خدا کا، ایمان کا اور کوئی اور گفتگو میں اس کو داخل کیا جائے، اور وہ اگر بے وقتی کے ساتھ اگر کہہ دے کہ رکھو اپنا دین اپنے یہاں، رکھو اپنا ایمان اپنے یہاں، اور ایسے تمام طرح کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، جن کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے اپنے وقت کے قاضی گزرے ہیں، ان کی کتاب مالا بدہ من فارسی میں ہے، ترجمہ بھی اس کا اردو میں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ کلمات کفریہ لکھا ہے کہ کون کون سے کلمات ہیں جو انسان اپنی منہ سے، اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اور اس کے ادا کرنے سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے الفاظ، ایسے کلمات زبان سے جانے اور انجانے میں نکلنے سے حفاظت فرمائے۔ زبان کی بہت حفاظت ہمیں کرنی چاہیے۔ زبان کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، یہ زبان کیا ہے، اس کو ہم چاہیں تو بہت استعمال کریں، جس طرح سے چاہیں استعمال کریں۔ ایک ہے کہ ایمان کے دائرے میں اس کا استعمال کریں، کم استعمال کریں، زیادہ خیر میں اس کا استعمال کریں، اچھی باتوں میں استعمال کریں، تلاوت قرآن میں استعمال کریں، ذکر الہی میں استعمال کریں، نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی شکل میں ہم اس زبان کا استعمال کریں۔ یہ سب زبان کا اصل استعمال ہے۔ گالی گلوچ، الٹے سیدھے، غیبت اور تمام طرح کی جو گفتگو باتیں ہوتی ہیں زبان کے ذریعے، غلط استعمال اس کا۔ اسی طرح چوتھا ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے بھی ایمان پر خطرہ منڈلانے لگتا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سبب کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہودی اور نصرانیوں سے دوستی نہ کرو، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو شخص ایسا کرے گا، میری باتوں پر دھیان نہ دے کر کے، قرآن پر عمل نہ کر کے، اس سے اعراض کرتے ہوئے، ومن یتولہم، سے دوستی کرے گا۔ دوستی یاد رکھیں کہ یہاں دوستی سے مراد دل کی دوستی ہے، جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں اور اپنے آپس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بیوہار ہوتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، کام دھندے کے اعتبار سے، یہ نہیں مراد ہے۔ دوستی کا مطلب دلی دوستی، جگری دوستی جس کو کہتے ہیں، دل سے کسی کو دوست بنا لینا، یہ نقصان دہ ہے۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دوستی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اس طرح سے جگری تعلق، دلی تعلق، قلبی لگاؤ ہوگا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو صاف قرآن کا اعلان ہے کہ پھر مرنے کے بعد اس کا اٹھنا بیٹھنا، یعنی اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے کر دیا جائے گا۔ یہ اسباب ہیں، ان اسباب کی وجہ سے بھی گمراہیت آتی ہے، ایمان پہ خطرہ منڈلاتا ہے اور عقائد پہ ڈاکہ زنی ہوتی ہے، عقائد خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی اور اس سے دور رہنے کی اور اچھے ماحول میں اور اچھے اپنے ایمان کی قدر و قیمت سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی اور